अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज हमने जो एक सीरीज़ शुरू की हुई है भारतीय शोरा के हवाले से, और ऐसे शोरा जो पाकिस्तान भी आते रहे, पूरी दुनिया में जाते रहे और अपने शेर की बुनियाद पर अपनी एक ख़ास पहचान रखते हैं। इस सिलसिले में आज हम गुफ्तगू करेंगे एक बहुत मकबूल शायर, ऐसे शायर जिनके बहुत सारे शेर आपने यकीनन सुने होंगे, पाकिस्तान भी आते रहे, मुतअद्दिद बार आए यहाँ, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, पढ़ाते रहे। बरेली से उनका ताल्लुक़ है और बरेली से ताल्लुक़ से मेरा दिल धड़कता है, क्योंकि मेरे अजदाद का ताल्लुक़ भी बरेली शहर से है। तो हमारे आज के शायर हैं वसीम बरेलवी, उनके नाम के तो साथ ही बरेलवी लगा हुआ है। तो मेरी उनसे मुलाकातें भी हुई हैं जब वो पाकिस्तान आते रहे। तो यहाँ ज़ाहिर है कि वो शायर क़ायद के मुशायरों में आए तो मुलाकातें हुई, फिर ज़ेली मुशायरों में भी उनसे मुलाकातें रहीं। एक आध मुलाकात उनसे बहुत ज़ाती तौर पर भी हुई। उन्होंने अपना शेरी मजमूआ मिजाज आया था, वो भी मुझे इनायत किया। तो इस तरह उनसे एक वाक़फ़ियत का, मोहब्बत का और हम शहर होने का भी सिलसिला है। तो मोहब्बतों में एक इजाफ़े का सिलसिला समझ लीजिए इसे। मुझे बहुत पसंद है उनकी शख्सियत भी, और बहुत ही मक़नातीसी शख्सियत के मालिक हैं वसीम बरेलवी। मैंने बहुत ऐसे शोरा देखे जो मुशायरों में अपना ख़ास एक जादू जगाते हैं, तो वसीम बरेलवी उन ख़ास शोरा में से हैं। वो अगर अपना एक शेर भी सुनाएं तो मजमुआ कम हो या ज़्यादा हो, तो वो इस अंदाज़ में सुनाते हैं कि वो एक शेर ही काफ़ी हो जाता है। उसमें मतले की ज़रूरत नहीं है, उसमें मक्ते की ज़रूरत नहीं है, उसमें एक दो शेरों की ज़रूरत नहीं है। एक शेर उनका जब वो सुनाते हैं तो इस अंदाज़ में सुनाते हैं कि वो काफ़ी होता है उनके तारुफ़ के लिए, अगर कोई उनको नहीं जानता। ये मुमकिन नहीं है कि शेर व अदब से ताल्लुक़ रखने वाला कोई भी फ़र्द उनसे नावाकिफ़ हो। वो पैदा हुए 8 फरवरी 1940 को बरेली, यूपी, रोहिलखंड। ये मैंने बताया कि आगरा यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमए उर्दू अदब किया, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी मुलाजमत का आगाज़ किया, पढ़ाया, फिर बरेली कॉलेज आ गए, शोबे उर्दू से वाबस्ता हो गए अगेन, फिर वो बरेली कॉलेज आ गए और शोबे उर्दू से वाबस्ता हो गए। इसके बाद वो रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हो गए और डीन ऑफ फैकल्टी आर्ट्स भी बने। तो ये एक तरक्की है उनकी पेशा वराना ज़िंदगी की। मुशायरे तो अपने ज़ाहिर है कि उनके चल ही रहे थे। वालिद को इन्होंने इब्तिदा में अपनी गज़लें दिखाईं, इसके बाद मुंतकिम हैदरी को अपना उस्ताद बनाया। ये एक बहुत ख़ास बात है कि भारत में उस्तादी शागिर्दगी के सिलसिले चलते रहे हैं और अब भी चल रहे हैं। ख़ुद वसीम बरेलवी भी एक उस्ताद शायर हैं, उनकी बहुत सारे शागिर्द हैं ज़ाहिर है। जो उनके मजमूए आए उसमें तबस्सुमे गम, आंसू मेरे दामन में, मिजाज का मैंने ज़िक्र कर चुका हूँ, आंसू आँख हुई और फिर क्या हुआ, ये सब मजमूए उनके आए और बहुत मकबूल हुए। वसीम बरेलवी के लिए मैं एक ख़ास बात ये भी बताऊं कि वो जो संजीदा हलक़े हैं शेर व अदब के, उनमें भी बहुत मकबूल हैं, और जो अवामी हलक़े हैं शेर व अदब के हवाले से और मुशायरे हैं, मुशायरे के सामीन हैं, नाज़रीन हैं, वो सब यकसा तौर पर वसीम बरेलवी की शख्सियत को, उनकी शायरी को, उनकी शायराना जो जमालियात है, हुस्नकारी है और इनफरादियत जो उनकी शायरी में है, उन सबको पसंद करते हैं यकसा तौर पर, संजीदा हलक़े भी और अवामी हलक़े भी। एक ख़ास बात मैं आपको बताऊं कि जो भारत से शोरा आते हैं और हमने उनको देखा, सारी रात बैठते हैं। ये सवाल मैंने किया भी एक मुलाकात में कि आप लोग तो बहुत ज़्यादा जागते हैं, तो ये ऐसा फिर किस तरह होता है कि तवाज़ुन रहे। तो उन्होंने कहा कि हम जितने भी शोरा हैं आम तौर पर वो खाना नहीं खाते हैं मुशायरे के आगाज़
میں کھانا ہم کھاتے ہیں مشاعرے کے بعد، اور بہت زیادہ کھانا نہیں کھاتے، اور اس طرح ایک توازن پیدا کرتے ہیں۔ جاگنا ہمیں بہت پڑتا ہے، ساری ساری رات کے مشاعرے ہوتے ہیں۔ یہاں بھی جو مشاعرے ہوتے ہیں پاک و ہند مشاعرے، وہ بھی ساری ساری رات کے ہی ہوتے ہیں۔ تو دوسری بات میں نے دیکھی، جب وہ سردیوں میں آتے ہیں تو سردی سے کیسے بچتے ہیں، یہ بڑی خاص بات ہے۔ میں نے نوٹس کیا کہ وہ گرم شال اپنے پیروں پر ڈال لیتے ہیں، تو وہ جو سردی ہوتی ہے وہ آگے پاؤں سے چلتی ہے پھر اوپر کی طرف آتی ہے، تو وہ توڑ یہ کرتے ہیں کہ گرم چادریں جو ہیں اپنے پیروں پر ڈال دیتے ہیں۔ اس طرح سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ وسیم بریلوی کوئی اور بہت زیادہ ایسی چیزیں اپنے ساتھ نہیں کرتے، جیسے سگریٹ وغیرہ ہے یا اور اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو فٹ ہیں، ایک زمانے سے مشاعروں میں ہیں، اور فٹ نہیں بلکہ سپر فٹ ہیں، دنیا بھر میں آتے جاتے ہیں۔ خود بھارت بھی بہت بڑا ہے، تو وہاں مشاعرے، لمبے سفر، اور پھر ان کی پہچان ہوتی ہے، تو یہ ہیرو کے طور پر ہوتے ہیں۔ ایک زمانے میں ایک پورا انڈین چینل تھا جو یہاں بھی دکھاتا تھا مشاعرے، اس میں صرف مشاعرے ہی آتے تھے، تو سب مشاعرے، اس میں وسیم بریلوی کا ہونا ہر بڑے مشاعرے میں، تو وہ لازم و ملزوم ہے۔ بڑی اچھی شخصیت کے مالک، بہت شگفتہ مزاج، اور پڑھنے والے، سمجھنے والے، نئے ٹیلنٹ کو سراہنے والے، ان سے محبت کرنے والے وسیم بریلوی، کیا بات ہے۔ آئیے اب ان کے کچھ شعر بھی سن لیتے ہیں کہ جہاں رہے گا وہاں روشنی لٹائے گا، کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا، کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا، وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے، میں اعتبار نہ کرتا تو اور کیا کرتا، دکھ اپنا اگر ہم کو بتانا نہیں آتا، تم کو بھی تو اندازہ لگانا نہیں آتا، شام تک صبح کی نظروں سے اتر جاتے ہیں، شام تک صبح کی نظروں سے اتر جاتے ہیں، اتنے سمجھوتوں پہ جیتے ہیں کہ مر جاتے ہیں، اتنے سمجھوتوں پہ جیتے ہیں کہ مر جاتے ہیں، محبت میں بچھڑنے کا ہنر سب کو نہیں آتا، محبت میں بچھڑنے کا ہنر سب کو نہیں آتا، کسی کو چھوڑنا ہو تو ملاقاتیں بڑی کرنا، کسی کو چھوڑنا ہو تو ملاقاتیں بڑی کرنا، تم میری طرف دیکھنا چھوڑو تو بتاؤں، تم میری طرف دیکھنا چھوڑو تو بتاؤں، ہر شخص تمہاری ہی طرف دیکھ رہا ہے، ہر شخص تمہاری ہی طرف دیکھ رہا ہے، آتے آتے میرا نام سا رہ گیا، اس کے ہونٹوں پہ کچھ کانپتا رہ گیا، اس کے ہونٹوں پہ کچھ کانپتا رہ گیا، بہت سے خواب دیکھو گے تو آنکھیں تمہارا ساتھ دینا چھوڑ دیں گی، تمہارا ساتھ دینا چھوڑ دیں گی، اور جھوٹ والے کہیں سے کہیں بڑھ گئے، اور میں تھا کہ سچ بولتا رہ گیا، اور میں تھا کہ سچ بولتا رہ گیا، وہ میرے گھر نہیں آتا میں اس کے گھر نہیں جاتا، وہ میرے گھر نہیں آتا میں اس کے گھر نہیں جاتا، مگر ان احتیاطوں سے تعلق مر نہیں جاتا، مگر ان احتیاطوں سے تعلق مر نہیں جاتا، کبھی لفظوں سے غداری نہ کرنا، کبھی لفظوں سے غداری نہ کرنا، غزل پڑھنا اداکاری نہ کرنا، غزل پڑھنا اداکاری نہ کرنا۔ اب یہ جو ایک شعر ہے کہ غزل پڑھنا اداکاری نہ کرنا، یہ ایک خاص پس منظر ہے جو بھارتی شاعری کا اسٹیج ہے، وہاں بڑے بڑے کرتب دکھانے والے شاعر موجود ہوتے ہیں، نئے بھی پرانے بھی، اور بڑی ترکیبیں ہوتی ہیں ان کے پاس، شعر کو اس ڈھنگ سے پڑھتے ہیں، اس ادا سے پڑھتے ہیں، کوئی چیخ کے پڑھتا ہے، کوئی آہستہ پڑھتا ہے، کوئی ترنم سے پڑھتا ہے،
کوئی پورا ڈرامہ کرتا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ شاعر ایک طرف ہو گیا، اداکار اس پہ حاوی ہو گیا، شاعری ایک طرف رہ گئی، تو اس میں بہت ساری جگت بازی بھی آ جاتی ہے اور بہت سارے کرتب آ جاتے ہیں. تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ غزل پڑھنا اداکاری نہ کرنا. تو کم سے کم یہ جو ہمارے وسیم بریلوی ہیں، انہوں نے بہت اپنا فطری انداز رکھا ہوا ہے، اور ایک نیچرل انداز ہی، فطری انداز ہی ایک ایسا انداز ہوتا ہے جو اثریت پیدا کرتا ہے اور وہی دلوں کو فتح کرتا ہے. تو وسیم بریلوی کی شخصیت ہی بہت پرکشش ہے، خوبصورت شخصیت کے مالک ہیں. پھر شعر کی ادائی ان کی بہت کمال کی ہے. پھر شعر ان کے گہرے ہیں، وہ جس طرح برجستگی کے ساتھ دوسرے مصرے لاتے ہیں، جیسے مطلع ہو یا شعر ہو، تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا تم کو بھی تو اندازہ لگانا نہیں آتا. تو ایک بہت ہی حیران کن مصرے دیتے ہیں وہ، جو اپنا شعر کا یونٹ ہے وہ بھی مکمل ہو جاتا ہے، اور شعر پہلے مصرے کے ساتھ جب دوسرا مصرع لگتا ہے تو شعر کہیں اڑ جاتا ہے. اور پھر اس میں جمالیاتی جو ایک رچاؤ ہے وسیم بریلوی کے پاس، اور جو ان کے ہاں تغزل تو سطح پہ نہیں ہے لیکن بالکل تغزل کے قریب رہتے ہیں وہ، اور سماج کے تضادات پر بھی بات کرتے ہیں، اقدار کی زبوں حالی پر بھی بات کرتے ہیں، جو ان کے اپنے تجربات ہیں، ذاتی تجربات، جو ان کے آس پاس اجتماعی تجربات بکھرے ہوئے ہیں، ان سب کو سموتے ہیں اپنی غزل کے اندر. اور غزل میں ہی وہ کام کر کے انہوں نے دکھایا ہے کہ کس طرح غزل میں ندرت اور جدت اور ایسے اضافی کیے جا سکتے ہیں جو غزل کو زندہ رکھنے کے لیے معاون ثابت ہو سکتے ہیں. تو وسیم بریلوی کی غزل ایک الگ سے غزل ہے، اور ایک ایسی انفرادیت والی غزل ہے جو ان کی خاص پہچان ہے، جس میں خوبصورتی بھی ہے، حسن کاری بھی ہے، گہرائی بھی ہے، اور ایسے شعر وہ کہہ جاتے ہیں، ایسی غزلیں کہہ جاتے ہیں وہ سیدھا دل پر اثر کرتی ہیں. اور ان کے اشعار یاد کرنے کے لیے بہت زیادہ تگ و دور نہیں کرنی پڑتی. آپ ایک دو بار پڑھ لیں یا ان سے سن لیں تو پھر وہ چیزیں یاد رہ جاتی ہیں. تو پورے ادھر 50 برس میں وسیم بریلوی کا جو نام ہے اور جو ان کا کام ہے، وہ بھارت ہو، پاکستان ہو، پوری دنیا ہو، وہاں ان کا جھنڈا گڑا ہوا ہے. تو بہت دعائیں ہیں وسیم بریلوی صاحب کے لیے کہ وہ اسی توانائی کے ساتھ مشاعروں میں آتے رہیں، اپنا کلام کہتے رہیں، اور وہ تازہ تر کلام کہتے رہتے ہیں. یہ بھی بہت اچھی بات ہے، ہمیشہ کچھ نہ کچھ نیا ہر مشاعرے میں وہ ضرور سناتے ہیں. تو ایک مکمل شاعر ہیں، ایک زبردست شاعر ہیں. ایسے شاعر ہیں جن سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے، ان کی شخصیت سے بھی اور ان کی شاعری سے بھی. تو بہت ساری دعاؤں کے ساتھ یہاں خالد میں ان کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے احباب کا خیال رکھیے. خدا حافظ.